بيت محمد عليه السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا وذكر استشهاد قاسم بن الحسن وأبا عبد الله وجميع شهداء كربلاء عليهم السلام. صلوات على محمد وآل محمد. بعد دیگر باز من صلوات. دعائے بارگاہ امام اسرا جل تعالیٰ فرج الشریف کے اندر جتنے عزیزدار نظم کربلا یہاں پر محدود ہیں، جو آ چکے ہیں، جو آئندہ آنے والے ہیں، اور تسلسل ایام اعزا کے اندر جہاں جہاں اوزاری گریہ اوزاری نوح خانی سوء سلام مرثیہ برپا ہے، مالک سبھی کی توفیقات میں پناہ اضافہ عطا فرمائیں. کوئی غم نہ دیں سوائے محمد حافظ علیہ السلام کے. اور الخصوص دعا ہے کہ امام وقت اپنے جد کے تمام عزاداران کو سلیقہ عزا عنایت فرمائے. خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. ابتدائی صوت کے اندر نہایت محترمانہ محترم سن براد ایمانی محترم عاطف بھائی سے تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا خوبصورت نظرانہ پیش فرمائیں. عظمت محمد و آل محمد پر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان حق دی پہچان، نعرہ حیدری. درود بھیج دے محمد و آل محمد. بی بی کے شان میں چند جملے. بسم اللہ. درود بھیج دے محمد و آل محمد. حجاب خالق کون و مکان ہے، فاطمہ زہرا. 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 جہاں پر ہو کی سرحد ہے وہاں ہے فاطمہ زہرا. جہاں پر ہو کی سرحد ہے وہاں ہے فاطمہ زہرا. اور اگر ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت تو پھر سوچو. اگر ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت تو پھر سوچو. نبی نے کیوں کہا کہ میری ماں ہے فاطمہ زہرا. نبی نے کیوں کہا کہ میری ماں ہے فاطمہ زہرا. حجاب اور اگر حسنین چومے ماں کے پاؤں کو تو حیرت کیا. اگر حسنین چومے
کہ سرداران جنت کی جنا ہے فاطمہ زہرا، کہ سرداران جنت کی جنا ہے فاطمہ زہرا، حجاب اور کوئی بولا کہ جنت مانگ لو فضا، تو وہ بولے کوئی بولا کہ جنت مانگ لو فضا، تو وہ بولے میری جنت وہیں پر ہے جہاں ہے فاطمہ زہرا، میری جنت وہیں پر ہے جہاں ہے فاطمہ زہرا، حجاب اور انہی دونوں کے دم سے سانس چلتی ہے محمد کی، انہی دونوں کے دم سے سانس چلتی ہے محمد کی، علی ہے مصطفیٰ کی روح جان ہے فاطمہ زہرا، علی ہے مصطفیٰ کی روح جان ہے فاطمہ زہرا، حجاب خدا اور مصطفیٰ میں فصل کا بس دو کمانوں کا، خدا اور مصطفیٰ میں فصل کا بس دو کمانوں کا، علی ہے ایک کمان اور ایک کمان ہے فاطمہ زہرا، علی ہے ایک کمان اور ایک کمان ہے فاطمہ زہرا، حجاب خالق کونوں مکان ہے فاطمہ زہرا، اور یہی ہے رازیہ مرضیہ اور اس کا ہے یہی مطلب، یہی ہے رازیہ مرضیہ اور اس کا ہے یہی مطلب، نہیں خالق کی اور خالق کی ہاں ہے فاطمہ زہرا، نہیں خالق کی اور خالق کی ہاں ہے فاطمہ زہرا، حجاب خالق کونوں مکان ہے فاطمہ زہرا۔ عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عاطف بھائی بارگاہ میں والے میں اپنا خوبصورت نظرانہ پیش فرمائے تھے، بارگاہ شہزادی قائم کرے، مالک کی توفیق میں اضافہ عطا فرمائے۔ میں متمزج سخن ہوں برادر ہماری محمد شیخ سے، اگر کو آواز پہنچ رہی ہے اگر وہ کہیں آس پاس ہیں، محمد شیخ سے ملتمس ہوں، خوشنودی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد شیخ کو اگر آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے التماس ہے کہ ممبر پر تشریف لے کے آئیں۔ بار دیگر پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ملتمس کلام برادر امامی علی جناب قمر کاظمی سے تشریف لے کے آئے، بارگاہ محمد وآل محمد اپنا خوبصورت نذرانہ پیش فرمائیں۔ خوشنودی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
درود پڑھے محمد والے میں. میں آل نبی کی مدحت میں لفظوں سے ادائیں لیتا ہوں. میں آل نبی کی مدحت میں لفظوں سے ادائیں لیتا ہوں. جس ہاتھ سے لکھتا ہوں عاشق اس کی بھی بلائیں لیتا ہوں. میں آل نبی کی مدحت میں اس در کا تبرک جنت کے میووں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. مولا کی سبیلوں کا پانی کوثر سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. عباس کے پرچم کے نیچے جنت کی ہوائیں لیتا ہوں. میں نے تو علی کی الفت کو جنت کا حسین سپنا جانا. لوگوں نے مجھے کافر سمجھا، سرور نے مجھے اپنا مانا. میں کیسا کافر ہوں جو کہ زہرا سے دعائیں لیتا ہوں. میں آل نبی کی ہے کمر شجر حلتا تجھ کو میرا سلام. تشنا قتیل نینوا تجھ کو میرا سلام. خنجر تلے نماز ہے کچھ اس طرح پڑھی. خنجر تلے نماز ہے کچھ اس طرح پڑھی. کہتا تھا دیکھ کر خدا تجھ کو میرا سلام. آئی خلیل کی ندا تجھ کو میرا سلام. حیدر کے لال یہ حقیق آنسو قبول کر. حیدر کے لال یہ حقیق آنسو قبول کر. ہوں در تیرے
تیرا سلام. ماشاء اللہ علیہ قبل کاظم نذرانہ پیش فرمائے تھے. اسی کے ساتھ ہی ملتمس ہوں محترم برادر محمد شیخ سے تشریف لیں اور بارگاہ محمد وآل محمد اپنا نذرانہ پیش فرمائیں. خوشنودی محمد وآل محمد صلوات در سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے اور زہرا وہیں روتے روتے ہی مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے ہی مر جاتا بہن اٹھا جو لاش اکبر سے بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کسی نے بالوں سے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے اور اسے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہ سوئی کہ پھر سکینہ نہ سوئی شمر کے ڈر سے اور لبے حسین پہ لبے حسین پہ
ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کہہ رہا تھا حسین کے سر سے یوں خیمہ گاہ سے نکلے بوقت عصر حسین جنازہ اٹھتا ہے جیسے کوئی بھرے گھر سے اور بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ کو بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ کو حسین پیاسے پلٹ آئے حوضے کو سر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے ارے نہ جانے کب سے ستم گئے تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا کے سکینہ اب وہ سکینہ نہیں رہی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا بابا سے بلند تر صلی اللہ ماشاء اللہ محمد شیخ بارگاہ محمد والی محمد کا نظرانہ پیش فرمارے تھے. اسی کے ساتھ ہی میں مشہور و معروف معتبر مالکین بہت عزتوں سے نوازا ہے. نہایت مدبانہ اپنے چھوٹے بھائی شان حسین اور رضوان حسین سے مسلم سے تشریف لے جان بارگاہ محمد والی محمد میں اپنے خوبصورت آواز میں خوبصورت نظرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند تر صلوات. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ. تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پہ. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ. خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے عدو بھاگے. خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے عدو بھاگے کہ جیسے آ گئے ہو حیدر کرار دریا پہ. علی کا
شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، میں شرمندہ ہوا ہے آپ کیوں سرکار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے، اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے، کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ سر سے چادر بھی گئی، گھر بھی لٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی، گھر بھی لٹا زینب کا، بچ گیا دین مگر، بچ گیا دین مگر، کچھ نہ بچا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی، گھر بھی لٹا زینب کا، لڑکھڑاتے ہوئے دینے بھی سنبھلنے کے لیے، لڑکھڑاتے ہوئے دینے بھی سنبھلنے کے لیے، بازو رسی سے بندھا، بازو رسی سے بندھا، تھام لیا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی، گھر بھی لٹا زینب کا، اس کے دی کے لیے جب اس نے ردا بھی دے دی، اس کے دی کے لیے جب اس نے ردا بھی دے دی، دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا زینب کو خدا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی، گھر بھی لٹا زینب کا، آ کے بس حشر کے میدان میں رکے گا یہ نوید، آ کے بس حشر کے میدان میں رکے گا یہ نوید، قافلہ کرب و بلا، قافلہ کرب و بلا سے جو چلا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی، گھر بھی لٹا زینب کا، بچ گیا دین مگر،
بچ گیا دین مگر کچھ نہ بچا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا۔ صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ برائے صحت و سلامتی اور نظر بد سے حفاظت کے لیے محترم برادران شان حسین رضوان حسین کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مالک مخصوص وقت کے امام بطفیل عزائے مجنون کربا ان دونوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں، نظر بد سے محفوظ رکھیں، ان کو لوگ سے میں اسی کے ساتھ نہایت مولانا ملتمس ہوں ہماری جناب سے توقیر کاظمی سے تشریف لیتے ہیں باہر میں محمد والی محمد سلام پیش فرمائیں۔ خوش ندی محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھیے۔ بارے دیگر صلوات۔ میں آیا ہے نبی پردہ ہٹانے کے لیے، میں آیا ہے نبی پردہ ہٹانے کے ایک مولا کی جگہ مولا بٹھانے کے میں آیا ہے نبی پردہ ہٹانے کے لیے، اور جس سے قوت مانگ کر اسلام نے بید کی، جس سے قوت مانگ کر اسلام نے بید کی، اس علی کا آیا ہوں بازو اٹھانے کے لیے، ایک مولا کی جگہ مولا بٹھانے کے، اور دھوپ میں ہو کر کھڑا وارث بنا دے مرتضیٰ، دھوپ میں ہو کر کھڑا وارث بنا دے مرتضیٰ، اے نبی اپنی رسالت کو بچانے کے لیے، ایک مولا کی جگہ مولا بٹھانے کے لیے، مل کے نعرہ حیدری، ایک نعرہ ہو جایا کرے تھوڑا سا آ جانا بندے میں۔ اور آج سے آذان میں آئے تشہد میں علی، آج سے
عبادت کی یہاں سانسیں چلانے کے لیے ایک مولا کی جگہ مولا بٹھانے کے درود پڑھیے. قسم تیری میں دیا یہ قسم تیری میں دیا یہ میرے گانے والے اسیرے لا میرے گانے والے اسیرے لا ماں قسم دی کرلائیے قسم تیری میں دیا بینا دیا صدرہ مکیانا تیرے ویڑے خوشیاں ڈکیانا تیرے ویڑے خوشیاں ڈکیانا شہنایاں دی تھاں تے گر شگنا پھوڑی پائی قسم تیری میں دیا اے ویر حسن دی قربانی شبیر تو شبیر تو چائی نہیں جانی کتے اینے ٹکڑے ظالم نے کتے اینے ٹکڑے ظالم نے شاہ چوڑے چڑ لاش بنائی قسم تیری میں دیا میرے گانے والے اسیرے لا میرے گانے والے اسیرے لا ماں قسم دی کرلائیے قسم تیری میں دیا عظم اللہ وجودنا برادر ایمانی سید بہت توفیق حاصل معلوم کے بارے میں اپنا حسن زنان کشتی مارے تھے اب میں نہایت مہربان ہوں میں سن ایک آواز آپ کی یقیناً آپ کی سماعت میں دہلیز میں ایک آواز کو سننے کے لیے بیدار ہوں گے. عالی جناب محترم ہمارے مہمان نہایت محسن ہمارے شفیق ہمارے استاد اصغر عباس خان صاحب سمندر میں تشریف لے کر ہمارے محمد والے محمد نے اپنا حسن ترین نظرانہ پیش کرنا ہے. خوشنودی محمد والے محمد آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کی نوکری بڑا شکرگزار بانیان مجلس جناب سلمان شاہی اور دیگر حضرات جتنے بھی دوست سید اجازت بلند آواز میں درود پڑھو.
زیادہ ہفتے بعد آیا کہ شاید مجلس فضائل مولانا جان کے سننا ہے نعرے لگا مل کے کنارہ مولانا نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے کوئی نشاوے بڑا سجدہ یا بڑا حسین کوئی نشاوے جسم دا بالکل ہلانا بالکل ہلانا نہیں آپ اترے یا نہ اترے خود رہانا نہیں خود رہانا نہیں اسی تے دوویں جان لے کیسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے بیٹھے ایسا حسین ہے میں خدا میں خدا دا چین اے میرے دل دا چین اے میرے دل دا چین یہ کون کہہ رہے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں خدا دا چین شک نہ ہوئے دنیا شک نہ ہوئے دنیا میں کھولے آئے اجرانے حسین جی حسین جی ناراض ہوئے خودی نہیں نماز میں خدا دا چین اے میرے دل دا چین اے میرے دل دا چین الحسین منی وانا من الحسین وانا من الحسین اسی تے دوویں جان لے کیسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے بیٹھے ایسا حسین سلام علیکم جناب سید سمان شاہ کی طرف کے مسائل ہیں قرآن بلند آواز میں درود پڑھیں کب سے بہت شہ کو ایک جان
سے سوال رونے پہ اس کے سونے پہ سوال پہ رونے پہ اس کے سونے پہ وہ مارتے تھے وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے سنایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دلوں سے سنایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دلوں سے جگایا جاتا تھا جگایا جاتا تھا دل کو تازیانے سے وہ رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے ردا ثانی زہرا میں ڈھل گیا اکبر ردا ثانی زہرا میں ڈھل گیا اکبر غبار اٹھا جو غبار اٹھا جو لاشوں کے تھر تھرانے سے وہ رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے روح کی شام غریب دل چڑیا وچ کربل دی صحرا دے مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا اٹھ پہر میرا دیا لاشاں تیرا مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا اٹھ پہر میرا دیا لاشاں تیرا مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا
تیروں پردیس چ گئی جڑی ناز نال تو او پالی سی اج او کھڑکا جھل گئی دربار چ پیشی علی مولا دی دربار چ پیشی علی مولا دی لوکاں دے سارے شہر دیاں گلیاں سجائیاں مجبور ہو گئیاں کیویں زہرا دیاں عظم اللہ ربنا و رسول محمد و علیہ وسلم. نہایت مشکور ہیں استاد اثر عباس خان صاحب کے جنہوں نے خوشی کے سلام علیہ مبارک میں پیش فرمایا ہماری انہیں صحت کاملہ و عاجلہ و کلی عطا فرمائیں. کوئی اپنا دیسی بارے میں مدانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص انداز میں فرش ایسا کی خدمت کرتے ہیں. مالک ان کی طرح جتنے دیگر کمپوزرز ہیں مواخان ہیں سلام گزار ہیں مالک کی بارگاہ کی جس طرح سے خلوص کے ساتھ بے لوس خدمت یہ سمجھ میں ہم دے رہے ہیں. مالک کی توفیق عظمت محمد و آل محمد پر بابا سے بلند صلوات. یہ کسی صاحب کا باکلیس کا کارڈ ہے اس پہ مسٹر صبا جعفری نام لکھا ہوا ہے. یہ بارگاہ کی یہاں پر ممبر کے اوپر بھی میں رکھ رہا ہوں. جس صاحب کا بھی ہوئے اگر آپ کے جاننے والے کوئی صاحب ہیں صبا جعفری خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اسی کے ساتھ ہی میں نہایت محبت بنا کر مسلم ذاکر اہل سے سفیر سے تشریف لیتے ہیں بارگاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اپنی عبادات کی قبولیت واسطے بیماران میں شفا یابی واسطے بے اولادان و اولاد واسطے خاندان نے اہل اتحاد دے بلند تر صلوات. دعا ہے کریم اللہ رحیم مولا سلمان شاہ جی یہ بچھائی صف اذان اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. انہاں سمیت جتنے مومنین اس پاک بارگاہ ٹورائے نے مالک ہر قدم نو عظیم عبادت شمار فرما. جتنے بیاس آساں لے کے آئے نے جھولیاں لے کے آئے نے مالک کریم کربلا دا صدقہ سب دیاں جھولیاں نو آباد فرما. تمام نیک تمناواں نو دلی حاجات نو پورا فرما. 12ویں آقا ہادی بادشاہ دا جلوہ فرما. صلوات پڑھو پاکا دی ذات پہ. جب کبھی ظلم کے سورج کا فسون ٹوٹے گا. فسون طلسم جادوگری. جب کبھی ظلم کے سورج کا فسون ٹوٹے گا تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا. تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا. پھر کتے بے سکونی ختم ہوئے گی جیڑی ایسے عالم نے بچ چھائی ہوئی ہے. تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا. آدھے نے بتا رہی ہیں مجھے ستاروں کی ضیائیں ساگر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا.
صلوات پڑھو ایک پاکاں دی ذات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبیان دے سلطان دے ذات بلند صلوات والصلاة والسلام علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سيدات النساء العالمين والسلام على المجروحات بالجفاء محرومات عن حق میراث ابیا عبادتاً جملہ اخداں جمع جڑی آدھی رہی ہے بابا اج تیرا کفن میلا نہ ہویا میرا محسن شہید ہو گیا وسلام علی حسن المسموم جنو ظلم دی زہر ملی اے جئی ظلم دی زہر ملی اے بھین تشت دے وچ بھرا دے جگر دے ٹکڑے سنبھلان دی رہ گئی وسلام علی حسین غریب کربلا المجروح بے عرض کربلا کشتائے جور و جفا اداداروں میں ایک جملہ استعمال کیتا ایک لفظ استعمال کیتا ہے غریب کربلا غریب کیوں آکھے آئے محمد مصطفیٰ او غریب نے جنہ دے جنازے وچ 7 افراد شامل بی بی عالیہ مظلومہ جنہ دے جنازے دے وچ 13 افراد شامل حسن و غریب جدے جنازے دے وچ 14 افراد شامل پوچھو سوال حسین غریب کیوں ہے غریب تائیں نہ کوئی چاون والا ہے نہ کوئی دفناون والا ہے تاں غریب ہو گیا رو بیٹھے ہو عبادت قبول ہو گئی انہیں استاد اصغر خان صاحب پڑھ دے پایا مجبور ہو گئیاں کہ میں زہرا دیاں جائیں 8 پیر بھیراواں دیاں لاشاں تے نائیں جدن بھیرا دی لاش تے آئیے وین کر کے آدھیے ناراض نہ تھی میں اجڑی تیری لاش تے آنا سکدی مجبوری کیڑی بن گئی ہے رو کے آدھیے میرے ہاتھ رج گئے بچ رسیاں تے ہاتھ پیر بنا او میرے ہاتھ رج گئے بچ رسیاں تے ہاتھ پیر بنا رو کے آدھیے جیڑی شام غریباں گزری
میری مجبوری دیکھ میں بہن ہو کے ہاتھ میات نو لا ویرن میری مجبوری دیکھی ہے میں بہن ہو کے ہاتھ میت نو لا نہیں سکتی آواز آئیے او میری شریکت الحسین بہن اما دی جائی دست سے شام غریبہ کیڑی گزری ہے حقل مار کے آدھیے آگ لگ گئی قرآن دیاں سترانوں تے اسلام دی مقتل کا آوچ ڈٹھا سر زخمی ایک آیت دا پہ حل چل گئے شہداء بی بی رو کے بیٹھ کر کے آدھیے پایا سرخ کفن ایک بی بی نے تے بلی ول ول خیمہ گاوچ چا کنڈتے نسال محمد دیو رہی زہرا ٹر دے بھائی اللہ اکبر ازادارو سونا روئے ہو عبادت قبول ہو گئے مالک ناہنجوان اپنی بارگاہ قبول فرمایا یقیناً میری سین اس عالیہ اس پھوڑی موجوداً جیڑی صرف آندھیے اپنی قبر چھوڑ کے اپنے پتر دیاں رومن والے اندے ہنجو اکٹھے کروا سے اپنے رومالے جس ویلے مار لیا غریب کربلا پھر بھی یہ بے حیا رجے نہیں رجے سر تن تو جدا کر لیا پھر بھی رجے نہیں لاشاں تے گھوڑے بھج گئے پھر بھی رجے میرے بارواں آقا آندن سلام ہوئے میرا انہا شہیدان تے جس ویلے شام دا ویلا آیا ہے مشرق دے گھوڑے مغرب بھج گئے مغرب دے گھوڑے مشرق بھج گئے زیارت ناہیہ دے جملے آج بھی خون روندہ ہے میرا بارواں آقا عمر ابن سعد خدا لعنت عمر تے شمر دو میں موجود ہیں عمر سعد آندہ ہے ماریا گیا ہے حسین مارے گئے نے سارے اللہ دے جوان ہن کی رہ گئے کتے دا پتر خدا لعنت کرے شمر آدھا ہے اور جنہوں ہن مار لیا ہے نا او دیاں بہنہ دے میں پردے لٹنے نے او دیاں بہنہ دے میں پردے لٹنے در خیمہ تے آیا عالیہ دی آواز آئیے اماں فضا بسم اللہ میری آقا دی اماں اس نو آگ جو چاہی دا یو لے لے میرے بھراد تے مار دیتا ہی ہون ساڑے خیمیاں چنا آ ان ساڑے خیمیاں چنا آ ازادارو منظر عجیب ہے کوئی زمانے دا بڑے تو بڑا ظالم سردار بھی ہوئے اپنی ریت دے گھارے جائے ظلم کرن واسطے بھی جائے اجازت لے کے جاندے زہرا دیاں جائیاں او غریبانے او مظلومانے اس بے حیا عدب نہیں کیتا نہ اجازت لئیے نیزہ لے کے علی دیاں خیمیاں چے آگے جس ویلے خیمیاں دے وچ آ گیا ہے کدے سجے بھج دیاں نے کدے کھبے بھج دیاں نے عزادار و فرات دے پاسے بی بی عالیہ دا منہ ٹر گیا ہے حقل مار کے آدھیے سلطان وفادی ہے دنیا دا تے پئی پوچھ دیئے بھین سلائے آش مار گیا ہے وچ خیمیاں دے تیڈی بھین دلٹان ردائے حقل مار کے آدھیے ہون کیڑے ویر نو سڑ مارا تے گیا بین دا دل گھبرائے تے جے لہ گئی چادر ہون دی ماں دی ہائے عزادارو
بے حیا پہلو چادرہ لہائیاں نے ود خیمیانو چو گردو بھال آئیے جس ویلے آگ لگ گئی ہے بی بی آلیہ سجاد نو پئی لب دیئے پہلے خیمے چے سجاد نظر نہیں آیا دوجے خیمے چے نظر نہیں آیا تیجے خیمے چے حالت کیڑیے سر سجدے دے ویچے آدھے بیٹے نے سبحان ربی العالی آواز توحید آئیے انتا سید ساجدین اور تو سجدے کرنا لیا دا سردار اکھا کھول گھر نو آگ لگ گئی ہے اکھا کھول ماں مسئلے کچھ نہیں ہے ازادارو جس ویلے آگ لگ گئی ہے نجف دے پاسے بی بی آلیہ دا وین گیا ہے رو کے آدھیے نہیں آگ بجھ دی تیریاں دیا تو ساڑی کر بابا امداد جدا اوکھے ویلے اولاد تے آول بہو ماں پیو آدن یاد حقل مار کے آدھیے او بیکھ سکینہ ہائے جھان پئیے تے بیکھ کے شولے بعد میں تلیاں مل مل ہائے تھک گیا نئی اکھ کھولی اللہ لعنت اللہ عظمت اور جلنا اور مشہدی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بسیط سے بارگاہ محمد والے محمد نظران پیش ہمارے تھے نام قاسم تھا پر تقسیم ہوا تیرا بدن خصوصی مسائل اور برآمدگی مہدی و شبیہ زلجنا سے قاسم پر ذریعہ برآمد کریں گے کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں تمہارے ٹکڑوں کو تقسیم کرنے آیا ہوں یہ رجستہ شہزادہ قاسم عمر حسن علیہ السلام کا میں نہایت معلومانہ التماس گزار ہوں جناب قدیم محمد والے محمد سید قاسم بازاری سے تشریف لے کے آئیں اور اس خصوصی مجلس سے خطاب کریں عظمت محمد والے محمد پر بآواز بلند صلوات سبھی صاحبان ذات محمد سے قریب ہوتے ہیں تاکہ آئندہ میں ذات جگہ ملے بآواز بلند علیہ السلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل الوهاب والساتر السوات والتواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين والمحسن والأبا الفضل العباس الأمدار وجميع أهل بيته الأطهار
واللعنة دائما على أعداء ولاية أمير المؤمنين وأنكروا بولاية أمير المؤمنين وأشركوا بولاية أمير المؤمنين وأقصروا بولاية أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بآواز بلند. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، سلسلہ بیان شروع کرنے سے قبل دعائے خصوصی ہے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ سلطان زمان حاجی دوران خلیفۃ الرحمن بقیت اللہ مولا ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے، اور سلمان بھائی کی صحیح کوشش کو شہزادی عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. آپ حضرات کا اس فرش ادا پر آنا امام زمانہ قبول اور منظور فرمائیں. صلوات میں بھی بآواز بلند پڑھیں. میں نے سورہ ذاریات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ کا نمبر ہے 55 اور آیت کا نمبر ہے 56. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما لگا کر اللہ نے ہر مقصد کی نفی کر دی، مگر ایک مقصد ہے جنوں اور انسانوں کی خلقت کا، وہ ہے اس کی عبادت. لیکن ہم شیعوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کتاب کافی نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. 6666 آیتیں جو اللہ نے بھیجی ہیں وہ ہمیں کافی نہیں ہے جب تک کوئی قرآن ناطق موجود نہ ہو. میں جملہ بدل کے کہتا ہوں خاموش آیتیں کافی نہیں جب تک بولنے والی آیت نہ ہو. مولا آباد رکھے. تو وہ جو بولنے والی آیت ہے وہ بتلائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے. امام صادق کا دور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام صادق کے دور میں ایک صحابی مولا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے مولا یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ نے سورہ ذاریات کے اندر یہ آیت بھیجی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے نہیں خلق کیا مگر جنوں اور انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے. مولا نے فوراً کہا یہاں عابدون کی جگہ عارفون تھا. یہاں پر عابدون کی جگہ تھا لیعرفون، یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس کی معرفت کے لیے. مولا سلامت. جو میرے ساتھ بول رہے ہیں میرے خیال میں مجلس میں انہی کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں، اور کسی زبردستی کا تو میں داد لینے کا عادی نہیں. مولا کا فرمان. جماعت کے اندر ہر طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، مجھے کسی سے شکایت نہیں، بس میرے ساتھ بولتے آئیے. جو بول رہے ہیں وہی کافی ہے میرے لیے. انہی تک میرا پیغام پہنچ جائے. مولا انہیں سلامت رکھے. فرمایا کہ جن اور انسان کو ہم نے نہیں خلق کیا مگر عرفان حاصل کرنے کے لیے. اب عرفان کوئی اتنی آسان شے نہیں کہ جسے اللہ نے خلق کیا. جو مقصد اللہ کی طرف سے ہے وہ آسان تو ہو نہیں سکتا، لیکن زمانے نے مقصد سمجھا ہوا ہے کہ بس اس کی عبادت کرنی ہے. لوگ بغیر سمجھے اس کی عبادت کیے جا رہے ہیں. اللہ سے پوچھا تک نہیں تیری مرضی کی عبادت کیا ہے. بھائی تیری مرضی کی عبادت کیا ہے؟ تو نے ہمیں خلق کیا ہے تو بتا بھی تو صحیح تیری مرضی کی عبادت کیا ہے، ہم وہ عبادت کریں. انسان 72 فرقے اپنی مرضی کی عبادت کیے جا رہے ہیں اور شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ تم حق پر ہو. یا علی یا علی.
تم حق پر ہو، بس وہ عبادت کیے جا رہے ہیں، کوئی اللہ سے پوچھتا نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب کا وارث پوری کائنات میں ایک ہی قوم کے پاس ہے، اور وہ ہے ہم شیعہ قوم، کہ جو جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر و تعویل میں دیکھتے ہیں قرآن کے وارثوں نے کیا فرمایا ہے، تو اس آیت کے ذیل میں قرآن کے وارثوں نے کہا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی عرفان کے ساتھ۔ تو بھائی پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ اللہ کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے بھائی، جس کی عبادت کر رہے ہو اسے جاننا بھی تو ضروری ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، کیا کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے جو آپ عبادت کر رہے ہو بغیر دیکھے والے کی کر رہے ہو۔ دیکھیں، جب انسان کسی کو جانتا ہے اس کے بعد پہچانتا ہے، جب پہچان لیتا ہے پھر اس سے یا محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، جب محبت کر لیتا ہے یا نفرت کر لیتا ہے تو پھر اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کر لیتا ہے، جب اطاعت اور نافرمانی کرتا ہے اس کے بعد وہ مومن کہلاتا ہے یا کافر کہلاتا ہے، جب مومن یا کافر کہلاتا ہے تو عمل صالح کرتا ہے یا عمل فاسق کرتا ہے، جب عمل صالح اور عمل فاسق کرتا ہے تو وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں قبول ہوتے، جب قبول ہوتے ہیں تو جنت پا لیتا ہے، نہیں قبول ہوتے تو دوزخ میں جاتا ہے۔ اس کو آپ چھوٹی شے سمجھو، وہ چھوٹی شے نہیں، بڑی طویل شے ہے۔ اچھا دیکھیے، مثال کے طور پر جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے سب سے پہلی شے ہے نام، اللہ کا نام۔ جو اللہ کا نام، میرا مقصد تھکانا نہیں ہوتا، میرا مقصد سمجھانا ہوتا۔ یہ اللہ کا نام، قرآن شروع ہوتا ہے سید بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ مدد اللہ کے اسم کی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے میرا ایک اسم ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب جب اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ اللہ کا ایک اسم ہے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، تو اب ہمیں اس اسم کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ اسم ہے کون۔ بھائی اگر نام پتہ چل جائے تو صورت بھی تو دیکھنی پڑتی ہے۔ علی علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی دیکھیے، مجھے سلمان بھائی نے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا، اور اگر میں گاڑی سے نہ آ رہا ہوتا، میں آ رہا ہوتا ٹرین سے، تو سلمان بھائی کسی کو کہیں کہ بھائی جا کے قبلہ کو لے آؤ، اور وہ بغیر نام پوچھے سلمان بھائی سے کہ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، اور وہ اسٹیشن پہنچ جائے، اسے نام کا بھی پتہ نہ ہو، ڈھونڈ لے گا مجھے؟ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر سلمان بھائی اسے میری تصویر دکھا دے، علی 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 تصویر دکھا دیں، جب تصویر دیکھ لے گا تو پھر بے شک نام سے واقف نہ بھی ہو، وہ اسٹیشن پہ دیکھے گا کہ اس تصویر والا بندہ کون سا ہے۔ مولا سلامت رکھے جو پہنچ گئے، وہ تصویر والا بندہ کون سا ہے۔ جیسے ہی میں سامنے نظر آؤں گا، نام بے شک نہ پکارے، میرے قریب آ کے کہے گا قبلہ بسم اللہ آپ آ گئے ہیں، آپ کو سلمان بھائی نے مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جب میں دیکھوں گا کہ وہ مجھے پہچان گیا اور قبلہ کہہ کے مخاطب بھی کیا، یعنی میرا وصف بھی جانتا ہے، میری ذات سے بھی واقف ہے، پھر میں اعتماد کر کے اس کے ساتھ ہو لوں گا۔ بھائی نام پتہ بھی نہ ہو لیکن شکل سے ضرور واقف ہو، تو اب پالنے والے ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، ہم تیرے نام سے بس واقف ہیں، تو تجھے کیسے پہچانے؟ فرمایا کہ 13 رجب کے دن کعبے کے پاس آ جانا، میں اپنی تصویر بھیجوں گا۔ علی 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 اللہ آباد رکھے۔ علی 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 مولا آباد رکھے۔ اب ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ چل گیا، خانہ کعبہ میں اس کی تصویر نے اترنا۔ یا علی علی، تو اب خانہ کعبہ کے اندر جب ڈیسٹینیشن میں وہ اترے گا تو وہ اب بیت اللہ کہلائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا گھر۔ یا علی علی، تو پالنے والے اب تیری عبادت دیکھیے، جس کی طرف گفتگو کی جاتی ہے، دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عبد عبادت، ایک ہوتا ہے عبد اطاعت۔ عبد عبادت شیطان تھا، عبد اطاعت سلمان تھا۔
مولا سلامت رکھے. بغیر پہچان کے جو عبادت کرے وہ ہے عابد، اور جو پہچان کر عبادت کرے وہ ہے مطیع. علی کیا کہہ رہا ہوں میں، وہ ہے اطاعت گزار بندہ. تو اب ہم نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے دیکھنا ہے. پالنے والے تیری تصویر ہے. اب اللہ نے کہا کہ جیسے ہی علی کعبے میں آیا ہے، آج کے بعد کعبے کی طرف رخ کر لینا. توجہ، ان آنکھوں کے سامنے کعبہ رکھنا، دل کی آنکھوں کے سامنے علی رکھنا. یا علی اور پھر میری عبادت کرنا، مجھے سجدہ کرنا، پھر میں قبول کروں گا. کیونکہ عبادت جو میری ہے تو میری تصویر سامنے ہونی چاہیے. بھائی دیکھو اسٹیشن والی مثال تو آپ کے سامنے ہے نا سب کے. جس کو وہ بھیج رہا ہے اس کو اپنے کان بنا کے بھی بھیج رہا ہے، اس کو اپنی آنکھیں بنا کے بھی بھیج رہا ہے، زبان بنا کے بھی بھیج رہا ہے، بازو بنا کے بھیج رہا ہے، نفس بنا کے بھیج رہا ہے، جنب بنا کے بھیج رہا ہے، روح بنا کے بھیج رہا ہے، نفس بنا کے بھیج رہا ہے. یعنی پورے کی پوری صفات اس کی علی لے کے کعبے میں اتر رہے ہیں. اب ہم نے جو عبادت کرنی ہے، ہم نے پہچاننا ہے اس کو، معرفت ہوگی اس کی. توجہ کیجیے گا، بہت زیادہ داد کا طالب نہیں ہو، بس سمجھ کے آئیے گا. میں نے کہا پہچانیں گے اس کو، معرفت ہوگی اس کی. مثال کے طور پر جب ہم پہچان لیں گے تو اس کے بعد ہمارے ہاں عبادت کی لسٹ ہے. ہمارے ہاں کتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہمارے ہاں ہے صلاۃ. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی حدیث ہے، کوڈ کرتا چلو. مولا کا فرمان ہے بنی السلام علی خمسۃ اشیاء. فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. پہلی ہے صلاۃ، دوسری ہے صوم، تیسری ہے حج، چوتھی ہے زکوٰۃ، 5ویں ہے علی کی ولایت. یا علی یہ 5 اشیاء ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. اب امام فرماتے ہیں کہ جو پہلی 4 ہیں، توجہ، سوال کرنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ ان 5 میں سے افضل شے کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا 5 میں سے افضل ہے علی کی ولایت. بھائی صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، 5ویں ہے علی کی ولایت. پھر امام فرماتے ہیں، مولا کا قول بتا رہا ہوں، اصول کافی میں بھی ہے، پرواز در ملکوت میں بھی. ان دونوں کتابوں کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے. اس میں ڈھونڈیے گا باب الصلاۃ کے اندر. اب 5ویں جو شے ہے وہ ہے سب سے افضل. امام سے سوال کیا گیا مولا جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے وہ افضل نہیں، جو آپ کی ولایت ہے وہ افضل ہے. مولا نے فرمایا جو پہلی 4 ہیں ان میں رخصت ہے، 5ویں میں رخصت نہیں ہے. علی توجہ دیجیے. پہلی 4 میں رخصت کا مطلب چھٹی ہے، کم کر سکتے ہو کنڈیشن کے مطابق. مثال کے طور پر نماز ہے، نماز 2 رکعت جو ہے وہ اصل نماز ہے، 2 رکعت اصل نماز. ظہر اثر 4 رکعت. اگر آپ کہیں سفر پہ ہوں، مثال کے طور پر میں سفر پہ آیا، اگر میں ابھی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگوں تو اس کی حکم کے مطابق مجھے نماز قصر پڑھنی ہے. اب میں 4 نہیں پڑھ سکتا، اب میں وہی 2 پڑھوں گا جو اصل ہے، کیونکہ اصل تو کبھی فنا نہیں. علی اصل کو کبھی فنا نہیں، مجھے اصل پڑھنی پڑے گی. لیکن جو 2 رکعت زیادہ ہے وہ چھوڑ دوں، ظہر کی بھی عصر کی بھی. تو اس کا مطلب ہے نماز میں چھوٹ ہے. گھبرا گئے ہو آپ یا علی؟ اچھا دیکھیے، نماز میں چھوٹ ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا. بیمار بندہ ہو نماز چھوڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں سے پڑھ لو. علی دیکھیں سمٹتی جا رہی ہے عبادت سمٹتی جا رہی ہے. معلوم ہوا، توجہ کیجیے گا، معلوم ہوا اگر بندہ صحت مند ہو تو بدن صحیح سالم میں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر صحت مند نہیں تو صلاۃ ایسی شے ہے کہ جسے آنکھوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یا علی توجہ کیجیے گا. اگر آنکھوں دیکھیں اصل میں صلاۃ نام ہے دیدار معشوق کا. یار میں کیا پڑھ رہا ہوں، سنتے رہو. میں نے کہا اصل میں صلاۃ نام ہے دیدار معشوق کا، یعنی علی کی
زیارت کا نام صلاۃ ہے. یا علی یا علی مولا آپ کا آواز ہے. مولا آباد رکھے سلامت رہے. علی کی زیارت کا نام. بھائی اگر علی کی زیارت کا نام صلاۃ نہ ہوتا تو رسول اللہ کیوں کہتے ذکر علی عبادہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ. علی کی حب دل میں ہو پھر بھی عبادت, آنکھوں کے سامنے ہو پھر بھی عبادت, زبان سے جاری ہو پھر بھی عبادت. یعنی صلاۃ کی جو اصل ہے وہ ہے ولایت امیر المومنین. اگر دیکھیں علی دل میں نہیں ہے, بحثیں ہوتی ہیں, میں کیا کروں, مختلف جگہوں پر میں جاتا ہوں, وہاں بحثیں کی جاتی ہیں, کوئی بھی تقریر کر لی جائے تو فوراً یہ بحث شروع ہو جاتی ہے بھائی نماز پہلے ہے یا حسین پہلے. آپ تقریر ایسی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جیسے آپ حسین کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور نماز کو کچھ نہیں سمجھ. بھائی وجہ یہ ہے کہ تم نے نماز اور حسین کو الگ الگ سمجھا ہوا. یا علی یا علی یا علی. اصل میں حسین ہی نماز ہے, اصل میں نماز ہی حسین ہے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیں مولا نے ایک اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے, مولا فرماتے ہیں یہ جو پانچویں شے ہے ولایت, یہ پہلی چار کی چابی ہے, پہلی چار کی ہے چابی. ٹھیک ہے. اب جو لوگ بحث کرتے ہیں حسین بعد میں ہے نماز پہلے ہے, اتنی سی شے سمجھ میں نہیں آتی. ایک کار ہے نا تمہاری کار, اس کی چابی ہے, کوئی بغیر چابی کے کار کے پاس جا کے دیکھے. بھائی کار کے پاس جب جاتے ہو تو پہلے چابی اٹھاتے ہو. کیوں اٹھاتے ہو پہلے چابی؟ کیونکہ چابی نہیں ہوگی تو گاڑی نہیں کھلے گی. اسی طرح حسین نہیں ہوگا تو نماز نہیں کھلے گی. یا علی یا علی. حسین نہیں ہے تو نماز نہیں کھلے گی. رسول نے تو ساتھ لگا کے بتایا کہ دیکھ لو میں دین کی نماز کی چابی کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں. یا علی یا علی. اچھا دیکھیے اگر مثال کے طور پر میرے پاس چابی نہ ہو, مولا سلام چابی نہیں اور میں گاڑی کے پاس جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں دروازہ کھولنے کی, تو جو غیر ہے نا وہ بھی سمجھے گا یہ چوری کر رہا ہے. کیوں؟ چابی نہیں ہے میرے پاس, چابی نہیں. آج کل تو جدید دور ہے, ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی کا تعلق سائبر سیکیورٹی سے بھی ہے, ماشاءاللہ میں بچوں کو جانتا ہوں. تو آج کل چابیاں جدید آ گئی. پہلے چابی لوہے کی ہوتی تھی, اب نمبرز کے اندر چابی. کوئی فائل آپ نے سیو کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں آپ, سافٹ ویئر پاسورڈ کے ذریعے اس فائل کو انکرپٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے واپس کھولنی ہو تو اسے ڈیکرپٹ کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو حسین کو لے کر, توجہ, جو حسین کو لے کر نماز کی طرف نہیں جاتا, فرشتے اس کے لیے نماز کو انکرپٹ کر دیتے. یا علی آئے. نماز اس پر نہیں کھلتی, نماز کے اسرار اس پر نہیں کھلتے, اس لیے کہ صلاۃ جو ادا کرے گا حسین کے ساتھ, صلاۃ کے راز اسی پر کھلیں گے جو حسین کو پہلے رکھتا ہے. یا علی آئے. اور پھر جب واپس جاتا ہے بندہ, پھر بھی چابی کے ذریعے ڈور بند کر کے جاتا ہے, کہیں کوئی غیر نہ گھس جائے. تو اس کا مطلب ہے مین چیز چابی ہے, مین چیز حسینیت ہے, مین چیز ولایت علی ہے. ولایت علی کے ساتھ عبادت میں جاؤ اور عبادت کے بعد بھی ولایت علی ساتھ لے کر آؤ. اگر تم ولایت علی کے ساتھ عبادت میں نہیں جاؤ گے, فرشتے سمجھ جائیں گے یہ چوری کر رہا ہے. یا علی علی. مولا آباد رکھ. اس کے بعد باری آتی ہے سوم کی. تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ سلمان بھائی جب مصائب کی باری آئے تو مجھے اشارہ کر دیجیے. سوم, سوم کہتے ہیں روزہ رکھ لینے کو. جب آپ روزہ رکھتے ہو تو روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت ہے اپنے اندر یہ احساس رکھنا کہ ہمارے زمانے کے امام ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. دیکھ بندے نے, کسی نے روزہ رکھ لیا, توجہ, روزہ رکھ لیا, کچن کے اندر گیا, وہاں پہ سامان پڑا ہوا, دل چاہا کھانے کے لیے مگر نہیں کھایا. کیوں؟ روزہ رکھا ہوا. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بھائی اللہ کس کے ذریعے دیکھ رہا ہے؟ علی آئے. بھائی اللہ اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھے گا نا. تو جو زمانے کا امام ہے وہ ہر جگہ موجود ہے.
وہ شاہد و مشہود ہے، ہر جگہ موجود میرے مولا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے لیے، یہاں تک کہ دل میں بھی کسی مومن کے لیے غلط خیال نہ آنے پائے کہ مولا دیکھ رہے ہیں، علیہ کسی کے لیے غلط نہ سوچنے پائے کہ مولا ہماری سوچ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل صوم۔ بی بی سیدہ کسی نے پوچھا کہ بی بی صوم کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا روزہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے مل کے بابا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا، زیادہ وزنی تو نہیں ہو گیا؟ صوم کے بعد باری آتی ہے حج کی۔ یہ دو چیزیں ہیں، میں اس لیے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، حج اور ہج۔ ایک حج ہے اور ایک ہے ہج۔ حج کی آیت حضرت ابراہیم نے بھی جب کہا حلم الحج، آؤ حج کے لیے، اور دوسری آیت قرآن کے اندر یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ امر الناس حج البیت من استطاعتم الیہ سبیلا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو حج کا حکم دیا ہے کہ بیت کا حج کرو جو استطاعت رکھتا ہے سبیل میں۔ اب ایک ہے ظاہری حج، ایک ہے باطنی، اسے کہتے ہیں حج۔ ظاہر والے کو کہتے ہیں حج، باطن والے کو کہتے ہیں حج۔ ظاہر میں خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا لینا، تلبیہ پڑھ لینا، احرام باندھ لینا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، خیموں میں بیٹھ جانا، یہ ہے حج۔ لیکن حج کیا ہے؟ توجہ رکھیے، امر الناس حج البیت من استطاعتم الیہ سبیلا۔ حج نکلا ہے حجامہ سے۔ جو بھی بلڈ کپنگ کی کتاب آپ کو عربک میں ملتی ہے اس میں رسول اللہ کی یہ حدیث واضح طور پہ سامنے لکھی ہوئی ہے کہ شفا تو کاٹنے والی چھری کی دھار میں ہے۔ گھبرا گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مسائل پہ آ جاتا ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ شفا حدیث ہے، کتاب الحجامہ، کوئی بھی عربی جلد اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی بھی ورژن میں، کسی مؤلف کی چھپی ہوئی ہو، اس میں لکھا ہوگا جلی حروف میں سامنے، شفا کاٹنے والی چھری کی دھار میں ہے۔ وہ خاتم میں شیعوں سے ہوں، ابھی کچھ دن پہلے تم نے زنجیریں ماری ہیں کمر پر، رسول اللہ فرما رہے ہیں شفا کاٹنے والی چھری کی دھار میں۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں زنجیر زنی سے، اسے صرف اتنا کہہ لینا تیرے بدن میں بیماری ہو تو اس بیماری سے شفا پانے کے لیے چھری استعمال کر لے، تیرے لیے جائز ہے۔ اگر ہم حسین کی محبت میں مار لیں، یا علی بھائی حسین کی محبت روح کی شفا ہے، بدن کی شفا کے لیے چھری جائز، روح کی شفا کے لیے منع ممنوع۔ یہ کہاں کا قول ہے؟ یہ کہاں کا حساب کتاب ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح حجامہ طے ہو گیا نا، حجامہ کہتے ہیں اگر ایسے چھری سے زخم لگ جائے اور زخم کھل جائے، اس زخم کو دیکھنے کو کہتے ہیں حج۔ کیا کہتے ہیں؟ حج۔ اب میں اپنے اسی موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ ولایت ہی ہر شے کا مرکز و محور ہے، تو حج کا مرکز و محور ولایت ایسے بن رہی ہے کہ جب علی کعبے میں آئے تو علی کے آنے سے کعبے میں ایک زخم لگا، وہ جو زخم لگا وہ علی کی وجہ سے لگا، اسی لیے وہ کعبے کو جا کے پردے ہو تو پردے کو ہٹا کے اس زخم کو دیکھ لینا حج کہلاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اسی بیت کا حج کرو اگر سبیل رکھتے ہو۔ سبیل ہے علی کی ولایت، یعنی جس کے دل میں میرے مولا علی کی ولایت ہے وہ جا کے ضرور دیکھے علی نے کہاں سے بیت اللہ کو زخم لگایا۔ علی اسی کا نام ہے۔ اس میں آ گیا اپنے مقصد کی طرف۔ اس کے بعد باری آتی ہے زکوٰۃ کی۔ اب زکوٰۃ کا مرکز و محور بھی ولایت ہے۔ زکوٰۃ ہے زکات سے، زکا کے معنی زکی سے ہے، زکی کے معنی ہے پاک۔ بھئی اکثر لوگ بچے جو ہے نا کانسیپٹ سمجھتے نہیں ہیں، میں اس لیے آسانی سے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ زکات کے معنی کیا ہے؟ زکا زکاوت سے ہے، زکی سے ہے، اس کے معنی ہے پاک، پاک کو جانا، طاہر کر دینا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مولا کا موالی کماتا ہے دن بھر میں یا سال میں کماتا ہے 500 پاؤنڈ، توجہ 500 پاؤنڈ کما لی اس 500 میں سے
مولا سے کسی نے پوچھا مولا زکوٰۃ ہے کیا؟ مولا نے فرمایا الزکوٰۃ معرفت شیعتنا، زکوٰۃ ہمارے شیعوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ توجہ، زکوٰۃ ہمارے شیعوں کو پہچاننے کا نام۔ اب مرکز و ولایت کیسے بن رہی ہے؟ میں نے پیسے جو لیے اب میرے پاس یہ پیسے آ گئے، میری ضرورت سے زیادہ ہے، اب میں نے دیکھنا ہے کون ایسا بندہ میرے ارد گرد ہے جو مولا علی کی ولایت بھی رکھتا ہو اور اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے مولا نے میرے اس پیسوں میں اس مومن کا حصہ رکھ دیا ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس مومن کو جا کے ہدیۃً تحفۃً وہ دے دینا، وہ جو تم دو گے وہ تمہارے مال کو پاک کر دے گا، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ اب وہ جو پاک مال تم کھاؤ گے تو اس کے کھانے سے تمہارا بدن بھی پاک ہوگا، نسلیں بھی پاک ہوں گی۔ مولا حسین اس لیے تو عاشورہ کے دن کہہ رہے تھے کہ تم میری بات نہیں سن رہے، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تم امام کا حق کھا گئے ہو۔ صلوات پڑھ لیجئے مل کے باواز بلند۔ مولا آباد رکھے، شاد رکھے۔ وہ میرا میسیج تھوڑا سا ادھورا رہ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزادارو، آج کی یہ مجلس اعظام ممبر پہ پڑے ہوئے پھولوں سے مجھے ایک روایت یاد آ گئی، آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ پہلے شہزادی کے پہلے ایک بات مصائب کا آغاز کروں گا، اس کے بعد پھر شہزادی کا خواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عزادارو، عاشور کا دن ہے، امام حسن دنیا میں بظاہر موجود تھے۔ بی بی شہزادہ قاسم کو ہاتھوں مولا حسن کے پاس لے کر مالک آقا جی بی بی کیا بات ہے، آج صبح سے قاسم نہ تو پانی پی رہا ہے نہ ہی شیر کی طرف ملتفت ہو رہا ہے، مولا قاسم کو دیکھیے کیا ہوا۔ امام خدا کی قسم رونے لگے۔ امام نے رو کے فرمایا، اے ام فروا، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، تو مولا یہ قاسم پانی کیوں نہیں پی رہا؟ فرمایا اس لیے کہ آنے والے ایام میں ایک محرم کی 10 ایسی آئے گی کہ جس میں میرا شہزادہ اپنے بدن کو ٹکڑوں کی صورت میں اپنے چچا پر قربان کرے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، امام حسن نے یہ گفتگو فرمائی۔ اب بی بی کے ہر وقت خیالات میں کربلا کا وہ دن رہنے لگا۔ بی بی شہزادہ قاسم کے چہرے کو دیکھتی اور بی بی خوش بھی ہوتی کہ میرا قاسم امام کی قربانی بنے۔ عزادارو، ایک رات شہزادے کو اپنے ساتھ اپنی گود میں سلائے ہوئے یا بی بی نے خواب دیکھا۔ بی بی خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ ایک باغیچے میں ہے جنت کے، اور اس جنت کے باغیچے میں ایک بلند مقام پہ گلاب کا بڑا پھول لگا ہوا ہے۔ بی بی چاہتی ہیں کہ اس پھول کو توڑے، اچانک وہ پھول تیز ہوا کے جھونکے کی وجہ سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب بی بی باغ جنت کے اس باغ سے پھول کو اٹھانا چاہتی ہے، لیکن پھول پتیوں میں بکھر گیا۔ بی بی ایک طرف سے دیکھتی ہے تو حسین ابن علی دور سے آتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے یہ جو پھولوں کے ٹکڑے اس طرح میرے مولا اٹھانے لگتے ہیں۔ عزادارو، جیسے ہی بی بی کی آنکھ کھلی خواب سے، بی بی نے اس گلاب کے رنگ کو قاسم کے چہرے کے اندر دیکھا۔ عزادارو، بی بی تڑپ گئی۔ شہزادی جب سینیا گھر میں آئی تو مولا حسین کو عبادت کرتے ہوئے پایا۔ بی بی مولا حسین کا انتظار کرنے لگی۔ عزادارو، میرے مولا حسین نے سر اٹھا کے کہا، بھابھی حکم فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے، مولا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ بی بی فرماتی ہے، میں جانتا ہوں امامت کے علم سے کہ کیا خواب دیکھا ہے، مگر آپ بیان فرمائیے۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے دیکھا حسین جنت میں ایک مقام پر بڑا گلاب کا پھول ہے، ہوا کے جھونکے نے اسے توڑا، جب وہ زمین پہ گرا تو اس کی پتیاں بکھر گئیں۔ ایک سمت سے آپ آئے اور آپ نے اس کی پتیوں کو اٹھایا۔ مولا زارو قطار رو کے کہتے ہیں، اے بی بی وہ پھول میرا قاسم بھتیجا ہے، اور وہ جو پتیاں بکھر گئی وہ قاسم کے ٹکڑے ہیں، اور وہ باغ کوئی اور جگہ نہیں، وہ کربلا کی زمین ہے۔ عزادارو، شہزادی نے کہا، آقا کیا میرا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا؟
کہا ہاں بے نہیں اسی طرح ہوگا۔ عزادارو آ گیا عاشور کا دن جب ہر شہید اجازت لے کر مولا حسین سے اپنی منزل مراد کی طرف جا رہا ہے۔ عزادارو پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل آپ سنتے رہے ہیں، لیکن شہزادے کا مصائب وہ مصائب ہے۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں خدا کی قسم پوری دقت، پورے جگر کی تاب، پورے دل کی قوت سے پڑھتا ہوں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ مولا کے مصائب کو دل کے کانوں سے سنا کریں۔ عزادارو آنسو نہ آئے تو شہزادی سے ضرور معافی مانگا کریں اور کہا کریں بی بی ہمیں ایک آنسو عطا فرما دے جو تیرے رومال کی زینت ہو۔ عزادارو شہزادی کربلا میں موجود ہے، امام حسن کے اس یتیم کو میری شہزادی نے پالا ہے۔ عزادارو ماں کی کمائی ہوتا ہے اس کا جوان بیٹا۔ شہزادی کیا دیکھتی ہیں کہ خیمے میں میرے مولا قاسم وارد ہوئے۔ بی بی نے آتے ہی شہزادے کے سوال کیا قاسم ابھی تک زندہ ہو میرے لال؟ عزادارو میرے مولا نے فرمایا اماں میں تو کئی بار چچا سے اجازت مانگنے گیا ہوں مگر ہر بار میرے چچا مجھے یہ کہہ کے روک دیتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب بھی مجھے حسن بھائی یاد آتا ہے میں تیری خوشبو سونگھ لیتا ہوں، تیرے چہرے میں بھیا حسن کو دیکھتا ہوں۔ اماں کوئی تو حل ہوگا کہ میرے چچا حسین مجھے اجازت دے میں ان کی نالین پہ قربان ہو جاؤں۔ عزادارو بی بی نے اچانک شہزادے کے دائیں بازو کی طرف غور فرمایا، بی بی کو ایک بات یاد آئی، بی بی نے قاسم کو آگے بلایا، اب جو تعویذ کھولا اس میں میرے مولا حسن کی تحریر تھی۔ شہزادے قاسم نے اس تحریر کو پڑھا، اس میں لکھا تھا اے میرے بیٹے 61 ہجری ہوگی، عاشور کا دن ہوگا، تیرے چچا حسین بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا اگر میں حسن زندہ ہوتا میں بھی اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دیتا۔ قاسم جب یہ میرا خط ملے دیر نہ کرنا، چچا کے پاس جا کر اجازت لینا۔ عزادارو میرے مولا قاسم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ماں کا بازو تھاما، عزادارو دونوں ماں بیٹے حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ ابو الفضل عباس علمدار خیمے کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ اب جو بی بی کو آتے ہوئے دیکھا مولا تڑپ کے کہتے آقا ہمارے دروازے پہ وہ بی بی آ رہی ہے جس کے دروازے پر آپ جاتے رہے۔ عزادارو ایک مرتبہ مالک حسین بغیر نالین کے بغیر امامے کے خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ کہا اماں فرما آپ کیوں آئی ہیں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ بی بی فرماتی ہے مولا آپ امام ہیں اور آج ضرورت میری ہے، مولا میرے قاسم کو اپنے قدموں پہ قربان کرنے کی اجازت دیجئے۔ عزادارو مولا نے وہی جملے کہے، بی بی قاسم میرے حسن بھائی کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ میری بی بی نے تعویذ کو آگے کیا۔ عزادارو اب جو مولا نے دشت غربت میں دشت تنہائی میں بھائی کی تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ رقت طاری ہوئی، بھیا حسن کو یاد کیا، تحریر کو آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد میرے مولا نے کہا قاسم مجھے بھائی حسن سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، آئیے خیمے میں۔ عزادارو مولا خیمے میں آئے، میرے مولا نے سرکار عباس کو سرکار علی اکبر کو گواہ بنایا۔ بی بی کی ایک بیٹی سے میرے مولا حسن نے امام حسین کی ایک بیٹی کو منسوب کیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ عزادارو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مہندی برآمد کرتے ہیں لیکن کربلا میں پانی تو تھا نہیں۔ عزادارو پانی کوئی ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، 63 بیویوں نے جب آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے تو مہندی میں پانی مل گیا ہوگا۔ عزادارو شہزادہ قاسم کو مہندی بھی لگائی، عزادارو عروسی بھی ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ رسمیں مکمل ہو گئی اس کے بعد بی بی نے کہا اے آئیے، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، میرے مولا قاسم کو دولہا بنایا ہے، پٹکا باندھا ہے۔ عزادارو عرب کے رواج کے مطابق اگر کوئی نیا دولہا دو جھگڑنے والے قبیلوں کے درمیان چلا جاتا تھا تو وہ اس کی نئی عروسی کے سبب سے بالکل معاف کر دیتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ شہزادہ قاسم کو عروس بنانا بھی اس کے اندر یہ مقصد تھا کہ یہ بتا دیا جائے زمانے کو کہ حسین کے قتل کے لیے عرب نے اپنی کسی رواج کا خیال نہیں رکھا۔ عزادارو جب شہزادہ قاسم 13 برس کا سن ہے، مولا نے اپنے ہاتھوں سے شہزادہ قاسم کو سواری پہ سوار کرایا۔ عزادارو ایسی جنگ لڑی قاسم نے کہ امام حسن کی یاد تازہ ہو گئی۔ عزادارو ایک ملعون نے جس کا نام ہے سعد ابن عمرو اس زور کا نیزہ مارا، شہزادے نے زین چھوڑی۔ میں نے کتاب میں جملے پڑھے
بدن میں لگے، اور یہی سبب ہوا شہزادے کے بدن کے ٹکڑوں میں بکھرنے کا۔ عزاداروں جب شہزادے نے دین چھوڑی ہے، مولا عباس اور مولا حسین بڑے غضب میں میدان میں دوڑے، کفار ڈر کے مارے۔ روایت ہے بہار الانوار میں مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف۔ ارے صاحب بہار الانوار لکھتا ہے ای معصوم در زیر سم اسماں کوفتہ شد، اتنے گھوڑے دوڑے کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ عزاداروں اب جو حسین لاشے پہ پہنچے، آواز دے کے کہتے ہیں وہ میرے پیارے بھتیجے، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا اماں ہو، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا اماں ہو۔ عزاداروں حسین نے ایک مرتبہ ٹکڑے گٹھڑی میں اکٹھا کیے۔ اب جو میرے مولا نے گٹھڑی اٹھائی، ایک مرتبہ نجف کی طرف دیکھ کے کہا بابا خیبر اٹھانا بڑا آسان ہے، قاسم کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ عزاداروں مولا خیمے میں آئے، آخری جملے ہیں۔ اب ماں ام فروا خیمے کے دروازے پر انتظار کر رہی ہیں کہ میرے قاسم کا لاشا آئے گا۔ عزاداروں حسین جو گٹھڑی لائے، بی بی نے دیکھا لاشا نہیں ہے، بی بی کہتی ہے مولا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ مولا نے فرمایا تیرے لال نے تو ایسے وفا کی کہ قیامت تک میرے ماتمی تیرے لال پہ ماتم کرتے رہیں گے۔ عزاداروں یہ کہہ کے میرے مولا نے گٹھڑی بچھائی۔ اب جو بچھائی، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں نظر آیا۔ بی بی نے ہر ٹکڑے کو ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کیا۔ مولا نے فرمایا اے ماں ام فروا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اپنے قاسم کے رخسارے تلاش کر رہی ہوں، اگر مل جائیں تو میں اپنے قاسم کے رخساروں کو بوسہ دے کے کہوں گی ارے ماں کی لاج رکھ لی ہے، ماں کو سرخرو کر دیا ہے اپنے بابا کے سامنے، میری ماں